الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف لوگوں نے کیوں شور مچا رکھا ہے، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی، جس طرف دیکھے نظر آتی ہے ہر بات وہی، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، آسماں بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین، ایک گنتی کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں، اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے، کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے، تیرا من دہر میں کچھ کھوئے گا کچھ پائے گا، تیرا من دہر میں کچھ کھوئے گا کچھ پائے گا، اپنی میعاد بسر کر کے چلا جائے گا، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی، بے سبب لوگ ہیں دیتے کیوں مبارک بادیں، غالباً بھول گئے وقت کی کڑوی یادیں، تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی، تیری آمد سے گھٹی عمر جہاں سے سب کی، فیض نے لکھی ہے یہ نظم نرالے ڈھب کی، اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف لوگوں نے کیوں شور مچا رکھا ہے، تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے جو مولائے ذوالمنن اور المنان ہے، درود و سلام ہوں اے اللہ تیرے بھیجے گئے سبھی نبیوں پیغمبروں اور رسولوں کے اوپر، خاص طور پر نبی امی محمد ابن عبداللہ کے اوپر بیش بہا درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج دسمبر 26 تاریخ سن 2025 ہے، چند دنوں میں سن 2026 کا استقبال ہم کرنے والے ہیں، یا سن 2026 میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور اسی نئے سال کی مناسبت سے
زیر جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کی طرف سے آج کے ان کے اپنے خطباء کرام کو جو موضوع خطبہ جمعہ کا دیا گیا ہے وہ ہے مومن اور محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس کیا چیز ہے؟ محاسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب کتاب کرنا، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، رتی رتی پائی پائی جو ہم کرتے ہیں نیکیاں، ان نیکیوں کے کاموں کو آگے بڑھانا، اور اگر غیر شعوری طور پہ ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں تو ان برائیوں کے بارے میں سوچنا کہ ہم نے غلطی کہاں کی ہے۔ اسی لیے علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ احتساب اور محاسبہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ کا مطلب ہے جو کچھ وہ کام کرتا ہے، ان کاموں کے بارے میں سوچے۔ اب اگر اس کی یہ کام اچھے ہیں تو ان کاموں کو آگے بڑھائے، اور اگر وہ کام برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، برے اعمال ہیں، تو فوری طور پر ان سے رک جائے، توبہ کرے اور دوبارہ ان گناہوں کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ یہی ہے محاسبہ۔ اور یہ محاسبہ کس سے ہوگا؟ محاسبہ سے اشارہ ملتا ہے کہ انسانوں کو جو اس دنیا میں لایا گیا ہے یہ ان کی کوئی عبث زندگی نہیں ہے۔ اس میں بالخصوص مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جو انہیں زندگی دنیا کی عطا فرمائی ہے یہ یوں ہی لایانی اور بیکار نہیں ہے، بلکہ حساب و کتاب ہوگا۔ قبر میں بندے سے حساب و کتاب ہوگا، آخرت میں بندے سے حساب و کتاب ہوگا، اور مومن اپنی حساب و کتاب کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، امانت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کی ملاقات رب العالمین سے ہونے والی۔ جس رب کا دیا یہاں پہ کھاتا ہے، جس رب کا دیا یہاں پہ پہنتا ہے، جس رب کی نعمتوں کو پا کر کے خوشی اور مسرت سے پھولے نہیں سماتا ہے، ان تمام کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور ان نعمتوں کو پا کر اگر غلط روش پہ چلتا ہے، جان بوجھ کر یا چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو راہ بد کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس بندہ مومن کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی حساب و کتاب کی تیاری کے لیے بندے کو اپنے طور پر اپنا حساب و کتاب رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم اسی چیز کو بیان فرماتا ہے مومن کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کیا کہے گا قیامت کے روز، اقرأ کتابک اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اے انسان، اے مسلمان، دنیا کی زندگی میں جو کچھ کر کے آئے ہو، آج تم اپنے حساب و کتاب کے بارے میں اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لو۔ تمہارے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ رب العالمین نام اعمال کی روشنی میں پیش کرنے والا ہے۔ تمہارے اعمال یا تو تمہارے داہنے ہاتھ میں یا تو تمہارے بائیں ہاتھ میں تھمائے جانے والے ہیں۔ وہ دن آنے سے پہلے انسانوں اپنے آپ کے بارے میں سوچو، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی سوچو، برائیوں سے باز رہنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں سوچو۔ یہی ہے احتساب، یہی ہے محاسبہ۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے لوگو، اس سے پہلے کہ رب تمہارا حساب و کتاب لے، تم اپنا حساب خود لے لو۔ اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں، تمہارے کام، تمہارے اعمال اچھے ہوں یا برے، اللہ رب العالمین کے میزان عمل میں تولے جائیں، وزن کیے جائیں، ان کاموں کو تم اپنے میزان میں تولنے کی کوشش کرو۔ لوگوں، آج ہے کمائی کا دن اور کل ہوگا کٹائی کا دن۔ لوگوں، آج ہے نیکیاں کمانے کا دن اور کل ہوگا نیکیوں کی جزا کا دن۔ لوگوں، یہ دنیا ہے جو فانی ہے، جو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ اس کائنات کے اندر سدا کوئی رہنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کا نظام ہی نہیں ہے۔ جو بھی آیا ہے، موت اسے اپنے آغوش میں سلا چکی ہے، موت کے آہنی پنجوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ دبوچ لیا ہے، اور جب موت آئی ہے، ایک سیکنڈ اور ایک لہجے کی مہلت کسی انسان کو، کسی فرد بشر کو نہیں دی گئی ہے۔ یہ رب کا نظام ہے۔ رب اپنا نظام بتاتا ہے کہ دنیا صرف مستیوں کی جگہ نہیں ہے، دنیا عیش و آرام سے پلنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا صرف دنیا سے لطف اندوز ہونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ طے کرتی ہیں، آپ اگر تندرست ہو، تندرستی کو غنیمت سمجھیے۔ کتنے بیمار ہیں، بیماری کے لمحات میں اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں،
اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کرنا چاہتے ہیں، نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں، ایسی ایسی بیماریوں نے ان کو آ کر کے جکڑا ہوا ہے، اعضاء و جوارح کام نہیں کر رہے ہیں، فالج کا شکار ہو گئے، ہارٹ اٹیک سے مر گئے، گھٹنوں کی بیماریاں ہیں، نسوں ہڈیوں کی بیماریاں ہیں، رب کے سامنے وہ رکوع اور سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے، اس تندرستی کو غنیمت سمجھو، احتساب کریے، حساب و کتاب کریے۔ اور جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے۔ جن کو اللہ نے بالکل فارغ بنایا، کوئی کام نہیں ان کے پاس، ایسے لوگوں کو چاہیے حساب و کتاب کریں اور اپنا سب کچھ اللہ کی ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، اللہ سے لو لگانے میں، اللہ سے مناجات کرنے میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں، اس سے دعائیں کرنے میں لگانے کی کوشش کریں، حساب و کتاب ہوگا۔ اے وہ لوگوں جن کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی کے ساتھ ساتھ زندگی کی بے شبہ نعمت سے نوازا ہے، اور اس زندگی میں نوجوانی کے مرحلے سے گزر رہے ہو، نوجوانی کی پوزیشن سے نوازا ہے، نوجوانی کو بطور خاص حساب و کتاب میں لانے کی کوشش کیجیے۔ یہ زندگی کی بہاریں سدا ایسے نہیں رہ جانے والی، یہ زندگی آج جو ہے کل نہیں رہنے والی، کل جو ہے پرسوں نہیں رہنے والی۔ زندگی کا خاتمہ کہاں ہو جائے، زندگی کا چلتا پھرتا انجن کہاں پہ کام کرنا بند کر دے، اسی چیز کی جانکاری اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے، لیکن یہ جانکاری دی ہے انجن بند ہو جائے گا، چلتی ہوئی گاڑی کا انجن ایک دن بجھ جائے گا، تم خود بجھ جاؤ گے، سانس رک جائے گی۔ سانس کے رکنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے ہو کر بننے کی کوشش کرو۔ زندگی کے ایک ایک منٹ کا، ایک ایک لحظے کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب کرو۔ احتساب نفس اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی روشنی میں سمجھنے کے ساتھ ساتھ سلف صالحین کے کچھ ایسے نمونے جو نمونے یہ بتلائیں گے کہ سلف صالحین کس طرح سے اپنے آپ کا حساب و کتاب رکھا کرتے۔ وہ سلف جو ہمہ وقت اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف کرتے تھے، عبادتیں، اطاعتیں، نیکیوں اور خیرات کے کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے ان کا کوئی رشتہ و ناتا نہیں رہا کرتا تھا، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے کس قدر خائف رہا کرتے تھے، کس قدر جہنم کا خوف ان کے سینوں میں رہتا تھا، عذاب الہی کو سوچ کر کے انہیں رات کی نیندیں ان کی حرام ہو جایا کرتی تھیں، کسی پر ان کو چین نہیں رہا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے زمانے کی بات کہتے ہیں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خاص، خادم خاص انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں نیکیوں کو کیسا سمجھتے تھے، ہم اپنے زمانے میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بہت بھاری تصور کیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گناہ کو ہم پہاڑوں کے برابر سمجھا کرتے تھے کہ ان کا کیا ہوگا، لیکن بعد کے ایسے ادوار آئیں گے کہ بعد کے لوگ بڑے بڑے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں بلکہ بڑے بڑے گناہوں کو ایسے محسوس کریں گے جیسے کہ ان کی ناک کے اوپر کوئی مکھی آ کر کے بیٹھی ہو اور اس مکھی کو اپنی ناک کے اوپر سے بھگا دے، یعنی انہیں اپنے بڑے گناہوں کا کوئی احساس اور شعور نہیں ہوگا، اس کا ٹینشن ہی نہیں پالیں گے، اس کو معمولی سمجھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا اگر کوئی دن ایسا گزرتا ہے جس دن میں کوئی نیک کام نہ کر سکوں، اللہ کی طرف سے مجھے یہ توفیق نہ ملے کہ میں کوئی نیکی کر سکوں، اس دن سے زیادہ خراب دن میں کسی اور دن کو اپنے لیے نہیں سمجھتا ہوں۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ احتساب نفس انسان کو اس طرح سے کرنا چاہیے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کرنا چاہیے کہ جب دو پارٹنر، دو شریک کار کسی تجارت اور بزنس میں شریک ہو تو ہر ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کا حساب و کتاب رکھتا ہے۔ ایک بندے کو آخرت سوچ کر کے، اللہ کا عذاب سوچ کر کے، اس سے بھی زیادہ اپنا حساب و کتاب تیار کر کے رکھنا چاہیے، ریڈی رہنا چاہیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی جزاؤں اور سزاؤں کی۔ اسی طرح دیگر سلف صالحین، ان کے اقوال اس بات کو بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں کس قدر اللہ رب العالمین کا خوف ہوا کرتا تھا، اور خوف الہی کو دل میں بسانا ہی اصل میں احتساب نفس ہے۔ بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، وہی کام کرے
جس میں رب کی رضامندی ہو وہی احتساب نفس ہے، اور اللہ کی رضا سے بندہ ہٹ جائے وہ احتساب نفس نہیں ہے۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھے وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ دکھاوا کرنے والا ہے، مشرک ہے۔ جو شخص دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرے وہ صدقہ و خیرات کرنے والا اللہ والا نہیں ہے، بلکہ دکھاوا کر کے وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور جو شخص دکھاوے کے لیے روزہ رکھے وہ شخص اللہ والا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا چھوٹا عمل اگر ہم کرتے ہیں اپنی طرف سے تو اس عمل کے بارے میں نیت خاص کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہے تو بیڑا پار ہے۔ بڑے بڑے کام کر جائیں، صدقہ و خیرات کریں، اپنے آپ کو سماج میں یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ مجھ سے زیادہ اللہ کے راستے میں کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں خود یہ گمان کر کے بیٹھیں کائنات کے اندر مجھ سے بڑا تہجد گزار، عبادت گزار، اطاعت شعار، روزہ رکھنے والا، بار بار حج کا فریضہ انجام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں قیامت کے روز بندے کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں کو بڑی سخت سزا دے گا قیامت کے روز: عالم، اللہ کے راستے میں سخاوت و فیاضی کرنے والا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ تینوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ نیتیں ان کی صاف نہیں ہوں گی۔ کام بڑے بڑے تھے، عظیم تھے، اور ان کی نیکیاں بھی عظیم تھی۔ عالم کو اللہ رب العالمین جب بلائے گا اور اس سے اپنے علم کا اعتراف کروائے گا، عالم دین خود اعتراف کرے گا، کہے گا اللہ میں نے علم سیکھا، میں نے قرآن سیکھا۔ اللہ پوچھے گا کیوں سیکھا؟ وہ بندہ جواب دے گا میں نے اس لیے سیکھا تاکہ اس علم کو لوگوں تک پہنچاؤں، قرآن سیکھا، یاد کیا تاکہ قرآن کی تعلیم لوگوں کو دوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جائے گا کیا یہ کام تو نے، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے ہی سب سے بڑا عالم کہا جائے، علامہ سما کہا جائے، فقیہ دورہ کہا جائے۔ یہ سب کچھ تجھے مل چکا ہے، اور حکم ہوگا پھر اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے فرشتے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ سخاوت و فیاضی کرنے والے کو اللہ رب العالمین حاضر کرے گا، اس سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی، اس سے بھی سوال ہوگا، جواب بھی بندہ وہی دے گا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا میں نے اس میں کا اکثر و بیشتر حصہ تیرے راستے ہی میں تو خرچ کر دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہاں خرچ کر دیا تھا، لیکن کس لیے خرچ کیا تھا؟ اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ دنیا میں تجھے ہی سب سے بڑا سیٹ کہا جائے، دنیا میں سب سے بڑا تجھے سخاوت و فیاضی کا ٹائٹل تیرے اوپر ہی لگایا جائے کہ دنیا کے اندر لوگ کہہ چکے تیرا بدلہ دنیا میں پورا ہو چکا ہے۔ پھر اسے بھی حکم ہوگا اور فرشتے اس کو بھی جہنم کے بر گھسیٹ کر کے لے کے جا کر کے ڈال دیں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس سے اونچا کوئی شعر و شعیر ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین مجاہد سے بھی پہچان کروائے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں میں جہاد کیا۔ اللہ کہے گا جہاد کیا اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر تجھے غازی کہا جائے، دنیا کے اندر تجھے سب سے بڑا مجاہد کہا جائے، تجھے غازی فی سبیل اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ کہا گیا۔ حکم ہوگا فرشتوں سے، کہے گا اللہ رب العالمین اس کو بھی اس کے چہرے قبل لے جاؤ اور اسے بھی دوزخ کے انگاروں کے حوالے کر دو۔ نیتیں صاف نہیں ہیں، اعمال مکمل طور پر اللہ کی بارگاہ میں ان کی جزا نہیں ملنے والی ہے، اس لیے نیتوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں اے امام صاحب نیت کا میری مسئلہ ہے، نیتوں کا علاج کیسے کیا جائے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اے فضیل نیتوں کا علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی عمل کرو اس عمل کے بارے میں یہ سوچ لو کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو تو تمہاری نیت صاف ہوگی۔ اور اگر وہیں پہ سوچ یہ ہے کہ تم بڑے سے بڑا نیک کام کر رہے ہو لیکن نیت میں فتور ہے، نیت میں یہ ہے تاکہ دنیا کے اندر تمہیں سب سے بڑا سخاوت و فیاضی کرنے والا، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا ایماندار، سب سے بڑا تہجد گزار، سب سے بڑا ولی اللہ، ان جیسے خطابات سے نوازا جائے
تو پھر گویا تمہاری نیت صاف نہیں ہے. نیت جیسی ہوگی بدلہ اسی کے حساب سے دیا جائے گا. انما الاعمال بالنیات. احتساب نفس جس کا معنی ہوتا ہے اپنی زندگی کو مرتب کریں, اللہ سے ڈریں. سن 2025 یہ اب ہم سے رخصت ہونے ہی والا ہے. ہمیں آپ ہیں جن کا حساب و کتاب لیا جائے گا. جانوروں کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. چرند و پرند گھاس پھوس کا حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. ثقلین جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. جن کا حساب و کتاب ہونا ہے آخر انہی لوگوں کو تو اپنے بارے میں سوچنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں تشریف رکھتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے, ایک چڑیا ہے, ایک پرندہ ہے جو کسی درخت کی ڈالی پر بیٹھا ہوا ہے. وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کر کے اس کے پھل کو کھا رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ساتھیوں نے سوال کیا, اے ابو بکر خلیفہ مسلمین ہو, آپ کی آنکھوں میں آنسو کے ہیں, اچانک کیا ہو گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, جو آپ نے جواب دیا وہی ہے احتساب نفس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس پرندے کو دیکھتا ہوں جو بڑے مزے سے زندگی گزارتے ہیں. اے کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی پرندہ بنا دیتا. اس پرندے کا کوئی حساب و کتاب اللہ نہیں لے گا. میں بھی پرندہ بنا دیا گیا ہوتا اور اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب سے بچ جاتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے. قرآن کی آیت پڑھی, ان عذاب ربک لواقع, اے بندے تیرے رب کا عذاب آ کر کے ہی رہے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے معنی کی کڑواہٹ کو محسوس کرتے ہیں اور بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. ایسے بے ہوش ہوئے کہ لوگوں نے کہا, چارپائی پکڑ لی, بیمار ہو گئے اور لوگ ان کی گھر عیادت کے لیے گئے. ہوش آیا, پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا قرآن کریم کی اس آیت نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے جب گزر ہوتا ہے, قبرستان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, کافی دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور قبر کے عذاب کے بارے میں سوچتے ہیں, روتے ہیں, بے حساب روتے ہیں. آنسوؤں کی وجہ سے, رونے کی وجہ سے داڑھیاں ان کی تر ہو جاتی ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں, آپ مسلمانوں کی خلیفہ ہو, کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان غنی یہی تو کہتے ہیں, اس لیے روتا ہوں کہ یہ قبر کے اندر جو بندہ گیا ہے, جو مدفون ہے, یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے یا اللہ رب العالمین کی نعمتیں اسے مل رہی ہے, مجھے یہ پتہ نہیں ہے. کل کو عثمان کو بھی اسی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا اور عثمان کا کیا انجام ہوگا مجھے نہیں پتہ ہے. اس لیے میں قبر کے عذاب کو سوچ کر کے روتا ہوں. قبر ہی آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو امید ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہاں کامیاب نہیں ہوا تو یہ امید نہیں ہے کہ میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال نقل کیے جاتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو وصیتیں کرتے ہیں, لوگوں قبر کے مناظر کو یاد کرو, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے موقف کو یاد کرو, اس منظر کو یاد کرو جس منظر میں تمام خلائق کے سامنے اللہ رب العالمین تمہارا حساب و کتاب لے لے گا. اس منظر کو یاد کرو جس دن تمہارے نام اعمال کھول دیے جائیں گے. اس منظر کو یاد کرو جب تم رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے اکیلے کھڑے کیے جاؤ گے. اس منظر کو یاد کرو کہ جو منظر آنے کے بعد دوبارہ اس دنیا کے اندر تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا. اس منظر کو یاد کرو جس منظر کو سوچ کر کے دنیا کے سارے کیمرے اور رڈار فیل ہو جائیں گے. رتی رتی کا حساب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دے گا. اس لیے لوگوں قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. قبر والوں کو مخاطب کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے, فرماتے, اے قبر والوں یہ تمہاری جگہ ہے, تم اپنے اصلی مکان میں پہنچ چکے ہو, تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح. قبر والے کیا جواب دیں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خود ہی کہتے ہیں یہ قبر والے جواب نہیں دے سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ ان کو بولنے کی طاقت دے تو شاید یہی جواب دیں گے کہ اے لوگوں تمہیں بھی یہی آنا ہے, تمہیں بھی یہی آنا ہے, اس لیے یہاں آنے سے پہلے یہاں کے لیے تیاریاں کر لو. اور اگر میں قبر والوں کو مخاطب کر کے کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ قبر میں سونے والوں اب تم پہنچ چکے ہو اپنی منزل پر, جہاں سے آئے ہو. جو مال تم نے کمایا تھا, مال تمہاری اولادوں نے, تمہارے ورثاء نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے. جن گھروں میں تم رہ کے آئے ہو ان گھروں کو بھی بانٹ لیا ہے.
وہاں بھی رہنے والے مکی اس کے کوئی دوسرے ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر جس اولاد کی خاطر تم مرتے تھے وہ اولاد بھی تمہاری کوئی خیال کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اے لوگو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اسی دنیا کے اندر قبر کی تیاری کرو، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو، احتساب نفس کرو۔ ہمیں بھی احتساب نفس کرنا ہے۔ یہ اگلا سال پچھلا سال کچھ نہیں ہوتا، مومن اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ سال کا اینڈ ہے، اختتام ہے، شروعات سے لے کر اب تک سالانہ حساب و کتاب ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، ہم نے کتنوں پہ مظالم ڈھائے ہیں، ہم نے کتنوں کی ناجائز غیبتیں کی ہیں، ہم نے ناجائز کتنے لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک کیے ہیں، ہم نے ناجائز طریقے پر زمین و جائیداد پر کتنے لوگوں کے حملے کیے ہیں اور ان کو اپنے قبضے میں لیا ہے، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، نمازیں پڑھنے کی تیاری میں ہے یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہم قبر کی جانے کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں، یا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنے کی تیاری میں ہے۔ انہی تمام چیزوں کی تیاری کا نام ہے احتساب، انہی تمام چیزوں کے لیے تیار رہنے کا نام ہے محاسبہ نفس۔ اور ہر مومن کا نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے، وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ اگر تجھے اللہ کے پاس جانا ہے، رب سے ملاقات تیری ہونی ہے، رب کے عذاب کے مراحل سے گزرنا ہے، بغیر ان مراحل سے گزرے تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس سے پہلے ہر مسلمان بندے کو اللہ کی رضا کے لیے اعمال بھی انجام دینے اور اللہ کی رضا کے لیے احتساب نفس بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزرے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کو پہنچانے کی اللہ دوسروں تک اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق دے۔ الہ العالمین جو مریض ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، ان مجبوروں کی مجبوریاں، ان لاچاروں کی لاچارگی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ جو بیمار ہیں الہ ان بیماروں کو فوری طور پر شفاء کامل عطا فرما۔ الہ العالمین مریضوں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ مولا مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما۔ پروردگارا جو تیرے پاس جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس کے بالا خانے نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے مقام کو بلند فرما، ان کے اوپر تو اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ الہ العالمین ہم جو یہاں رہ گئے ہیں جانے والوں سے ہمیں بھی عبرت و نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دنیا کو اپنا آخری منزل آخری ٹھکانہ جو ہے نہیں اس سے زیادہ لو لگانے کی ہمیں توفیق نہ فرما، بلکہ ہمہ وقت آخرت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔